السلام علیکم ناظرین، کلش عثمان کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں اورحان سپاہیوں اور ہولوفیرا کے ساتھ سرحدی بازار میں داخل ہوتا ہے۔ ہولوفیرا کے ساتھ اورحان کو دیکھ کر اسما کو بہت غصہ آتا ہے، جبکہ ملعون خاتون بھی اپنے غصے کو بمشکل چھپاتی ہیں اور اسما سے کہتی ہیں یہیں ٹھہرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ اورحان کی جانب چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں پیارے اورحان، خوش آمدید، دلہن میں نے تمہارے لیے ڈھونڈ لی ہے، آؤ میں تمہیں اس سے ملواؤں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے والدہ، تو ملعون خاتون کہتی ہیں میں جو کہتی ہوں وہ کرو۔ تو اورحان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہولوفیرا کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسی لمحے محمد اس کے پاس آتا ہے تو ہولوفیرا ایک دم سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے۔ محمد کہتا ہے ہولوفیرا آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں اور بہت اچھی طرح سے۔ یہ کہنے کے بعد ہولوفیرا آگے بڑھتی ہے تو محمد اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ادھر ملعون خاتون اسما سے کہتی ہیں آپ کو اپنے بیٹے اورحان سے ملوانا چاہتی ہوں۔ پھر اورحان سے کہتی ہیں اسما اس جگہ پر اکیلے کام کرتی ہے، وہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے، جبکہ اورحان کی نظریں مسلسل ہولوفیرا پر جمی ہوتی ہیں جو محمد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ملعون خاتون اس کے سامنے آتے ہوئے کہتی ہیں اورحان میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ یہ سن کر اورحان اسما سے کہتا ہے آپ سے مل کر خوشی ہوئی اسما۔ اسی لمحے ایک ڈکی ہوئی گھوڑا گاڑی بازار میں داخل ہوتی ہے تو سپاہی پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہ سامان کس بازار میں جا رہا ہے؟ جواباً گھوڑا گاڑی پر موجود شخص اس سپاہی کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ لو، اس پر سب کچھ لکھا ہے۔ جبکہ گھوڑا گاڑی میں سے کمانڈر کا رجلسون کا اشارہ ملتے ساتھ ہی کمانڈر لڑکی بارود والے ڈرم میں آگ والا تیر چھوڑ دیتی ہے اور بازار میں پہلا زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ دھماکہ اس قدر زوردار ہوتا ہے کہ ہر کوئی لڑکھڑا جاتا ہے۔ وہ کمانڈر لڑکی دھماکے کرتے ہی چلی جاتی ہے اور کمانڈر جلسون گھوڑا گاڑی میں سے نمودار ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم تمہارے لیے ایرلی خان کا غضب لے کر آئے ہیں، حملہ نہ کرو۔ منگولوں کو دیکھ کر اورحان چلاتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں ہوشیار ہو جاؤ۔ جبکہ بالا خاتون لوگوں کو خیمے کی جانب دھکیلتے ہوئے کہتی ہیں خیمے میں جاؤ چلو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تباہی بڑھتے ہی چلی جاتی ہے اور ایک کے بعد ایک کئی دھماکے ہوتے ہیں۔ ملعون خاتون چلاتے ہوئے فاطمہ سے کہتی ہیں فاطمہ تلواریں لے کر آؤ۔ تو اسما ایک دم سے انہیں ایک تلوار دے دیتی ہے اور اورحان کہتا ہے گھر والوں کی حفاظت کرو ماں، میں انہیں روک لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی پورا سرحدی بازار میدان جنگ بن جاتا ہے۔ کارا جلسون غصے میں پاگل ہوا سپاہیوں کو شہید کرتا ہی چلا جاتا ہے، جبکہ شمن مسلسل ڈول بجا رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو لے کر سر پر بازار کی جانب آ رہے ہیں، جبکہ اس افراتفری میں خیمے کے باہر موجود الجن چلاتے ہوئے ننھے جرکتائی کو پکار رہی ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ آنے والے جرکتائی سے کہتی ہے جرکتائی ہمارا بیٹا کہاں گیا ہے؟ وہ نہیں موجود، جا کر ڈھونڈو اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی جرکتائی بھاگ پڑتا ہے۔ ادھر اورحان مسلسل منگولوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور یکے بعد دیگرے کئی منگولوں کی لاشیں گرا دیتا ہے۔ بالا خاتون ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں نیزہ اٹھائے ہوئے کئی منگولوں کو مار گراتی ہیں۔ لڑتے لڑتے تلوار تو گر جاتی ہے مگر وہ نیزے کو اس رفتار کے ساتھ چلاتی ہیں کہ کوئی بھی منگول سپاہی ان کے سامنے نہیں ٹک پاتا، جبکہ الجن مسلسل میرے بیٹے جرکتائی پکار رہی ہوتی ہے۔ اسی لمحے گونچا اور علاؤدین جرکتائی کو لے کر وہاں آتے ہیں اور الجن اسے تیزی سے خیمے میں لے جاتی ہے، جبکہ علاؤدین اور گونچا منگولوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ادھر سعادت خاتون اور محمد بھی مسلسل دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون، ملعون خاتون اور باقی سب بھی اپنے اختلافات بلا کر بازار کا دفاع کرنے کے لیے سر درد کی بازی لگا دیتے ہیں۔ لڑائی کے دوران کمانڈر منگول لڑکی کو گونچا کی طرف نشانہ لیتا ہوا دیکھ کر علاؤدین ایک دم سے اس کی طرف جاتا ہے، مگر تیر پھر بھی گونچا کو چھوتا ہوا نکل جاتا ہے۔ کارا جلسون مسلسل کئی سپاہیوں پر اپنا غضب ڈھا رہا ہوتا ہے اور جو کئی سپاہی اس کے ہتھے چڑھتا ہے وہ تب تک اسے نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کا گلا نہ کاٹے۔ ہولوفیرا بھی اس جنگ میں بھرپور انداز میں لڑتی ہے۔ ادھر ملعون خاتون کو بچاتے ہوئے اسما زخمی ہو جاتی ہے اور اورحان اس کی جانب بڑھنے والے منگول سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جبکہ اسی لمحے پر محمد آگے بڑھ کر ہولوفیرا کو منگول سپاہی سے بچاتا ہے۔ اسی لمحے سردار خیمے سے تلوار اٹھائے ننھا جرکتائی باہر آتے ہوئے کہتا ہے سپاہی جرکتائی آ رہا ہے۔ الجن اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور این بازار کے درمیان میں پہنچ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر ادھر ہر طرف لڑائی دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ لڑنا تو لڑنا کس سے ہے۔ ننھے جرکتائی کو اس طرح سے دیکھ کر منگول لڑکی اسے تیر مار دیتی ہے۔ تیر لگتے ساتھ ہی جرکتائی گر جاتا ہے، جبکہ فاطمہ مسلسل منگول تیر اندازوں کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہے اور تاک کر انہیں تیر مارتی ہے اور کافی دیر تک منگول لڑکی کا پیچھا کرنے کے بعد آخرکار وہ اس کے نشانے پر آ جاتی ہے۔ فاطمہ کو چھوڑا ہوا تیر اس کے بازو میں جا لگتا ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور دوسری طرف جرکتائی ایک ہی ہاتھ سے منگولوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ لڑتے لڑتے اس کی تلوار گر جاتی ہے مگر وہ ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرتا اور خنجر سے ہی اپنے پاس موجود منگولوں کو جہنم واصل کر دیتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتی ہے تو وہ اس کی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ الجن بھی روتے روتے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جرکتائی کے جسم میں لگا ہوا تیر توڑ ڈالتی ہے۔ ننھا جرکتائی تکلیف سے کراہتے ہوئے کہتا ہے کیا میں شہید ہو جاؤں گا؟ تو الجن اور جرکتائی کہتے ہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جرکتائی اسے اٹھا کر بھاگ پڑتا ہے اور شدید تباہی پھیلانے کے بعد منگول کمانڈر پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا ہے جلدی میں پھر آؤں گا، نوکرو چلو پیچھے ہٹو۔ انہیں پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے انہیں فرار نہ ہونے دے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی اورحان اور محمد ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں مگر کراجل
سون ان کے راستے میں موجود پوری گھوڑا گاڑی کو دھماکوں سے اڑا دیتا ہے اور فاتحانہ انداز میں بازار سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سردار یعقوب کا کوتاہیہ محل دیکھتے ہیں، جہاں پہ سپاہی دیوان کے لیے تیزی سے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ سردار یعقوب آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے، ان سرزمینوں پر رہنے والے مسلمانوں اور ترکوں کے انجام کا تعین اس فیصلے کے مطابق ہوگا جو شام کو ہونے والے اجلاس میں جاری کیا جائے گا کہ محض عیش و آرام طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ قالین اور تحائف کو بھی اس انداز میں تیار کیا جائے جو ہماری عظمت کے مطابق ہو۔ مدد کے لیے عثمان کے دیوار میں جانے والوں کو آج شام احساس ہوگا کہ وہ سلطان کے سامنے کھڑے ہیں، ہاں، اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ پھر ہم سوغوت میں دیکھتے ہیں کہ بیندر ویسلس اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو سپاہی ایک جگہ رک کر اسے گھر دکھاتے ہوئے کہتا ہے، جناب یہ وہ جگہ ہے۔ گھر دیکھتے ہوئے بیندر کہتا ہے، یہ اس کا گھر ہے، حملے کے بعد سے وہ نظر نہیں آیا، تم سب واپس جاؤ۔ اس کے ساتھ وہ سب سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے تو ویسلس کہتا ہے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چھپے ہوئے ہیں؟ چلو رات کے پہر ان پر حملہ کریں گے اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو بیندر اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا کروں گا سوائے اللہ تعالیٰ اور میرے اکیلے کے، تمہارے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہی کافی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم گرمیان قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون اور علاؤالدین زخمی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین ننھے جرگتائی سے کہتا ہے، جرگتائی کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ اس پر جرگتائی اپنا سر پٹکتے ہوئے کہتا ہے، وہ نہیں سن رہا، وہ نہیں سن رہا، میرے شہزادے کچھ کرو، کچھ کرو شہزادے۔ جرگتائی کو اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ کر علاؤالدین کہتا ہے، اللہ اسے شفا دے گا، صبر رکھو۔ پھر بالا خاتون الجن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے، الجن حوصلہ مت ہاریں، ہم دوا کریں گے اور ساتھ ہی دعا بھی کریں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جبکہ علاؤالدین گونچا خاتون کو مرہم دیتے ہوئے کہتا ہے، گونچا خاتون اسے زخم پر لگائیں۔ تو گونچا کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ۔ علاؤالدین صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرے گا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، یہ ایک تریاک ہے جو کام کرے گا انشاءاللہ، یہ کام کرنا چاہیے۔ تو وہاں آنے والا محمد کہتا ہے، کرنا چاہیے کا کیا مطلب ہے علاؤالدین؟ کیا آپ طبیب نہیں ہیں؟ جواباً علاؤالدین کہتا ہے، محمد بے میں زہر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، تریاک تیار کرنے سے پہلے میں زہر کی نوعیت معلوم کروں گا۔ یہ سن کر محمد اسے جھڑکتے ہوئے کہتا ہے، پھر جلدی کرو، یہ نہ سمجھے کہ اس حملے کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے بیت سے پیچھے ہٹ کر اتحاد کو خراب کیا ہے۔ کافی دیر سے باتیں برداشت کرنے والے علاؤالدین کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ غصے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، محمد صاحب۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر بالا خاتون ایک دم سے بول پڑتی ہیں، اس سب کے لیے نہ وقت مناسب ہے اور نہ ہی جگہ، عوام کے ساتھ نہ انصافی مت کریں۔ یہ سنتے ہی محمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ محمد کے جاتے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، علاؤالدین کیا صورتحال ہے؟ جواباً علاؤالدین کہتا ہے، اچھی نہیں ہے۔ عثمان صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی جرگتائی روتے ہوئے کہتا ہے، حضور میرا بیٹا۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب جرگتائی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، اوہ میرا چھوٹا بیٹا۔ جبکہ جرگتائی تڑپتے ہوئے کہتا ہے، کچھ کریں حضور، کچھ کریں، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، ابھی تو اس نے بابا کہنا شروع کیا تھا، کیا یہ دوبارہ کہے گا حضور؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا مت کہو جرگتائی، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر عثمان صاحب ننھے جرگتائی سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا یہ اتنی آسانی سے دستبردار ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی جرگتائی روتے ہوئے عثمان صاحب سے لپٹ جاتا ہے۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر برہان کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے اور عثمان صاحب جرگتائی سے کہتے ہیں، میری طرف دیکھو، مایوسی میں مت پڑو، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ ادھر سوغوت میں استاد گویرا چلاتے ہوئے کراجلسون اور اس کے ساتھیوں سے کہتا ہے، ہارنے والے اپنے جسموں کو دیکھو، تم اپنے جسموں، بالوں اور سروں کو دیکھو، اپنے بڑے جسموں کو دیکھتے ہوئے ان چھوٹے الفاظوں کو دیکھو جو تم کہہ رہے ہو، شاید تمہاری آنکھوں میں شرم ہو۔ کافی دیر اس کی بکواس سننے کے بعد کراجلسون ایک سیکنڈ میں اسے دبوچ لیتا ہے اور خنجر اس کی آنکھوں کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا تمہاری بے بس آنکھیں مجھ سے نظر ملانے کے قابل ہیں؟ ریاست آپ کے قدیم روم سے زیادہ مضبوط ہے، جاسوسوں کو شکست نہیں ہوئی، کیا تمہارے خیال میں ان کے خون میں گردش کرنے والے زہر کا کوئی تریاک ہے؟ اپنے دشمن کراجلسون کو کم نہ سمجھو۔ تو استاد گویرا کہتا ہے، تمہاری سانسوں سے تکبر کی بو آ رہی ہے، وہ بار بار ہمارے ہاتھ سے بچ گئے۔ یہ سن کر کراجلسون کہتا ہے، اگر تم جوان ہو تو تمہیں اپنی نظر میں سب بوڑھے لگتے ہیں سلیبی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنا خنجر سامنے بنے پتلے پر دے مارتا ہے۔ سلیب کے نشان میں لگا ہوا خنجر دیکھ کر استاد گویرا کو بہت غصہ آتا ہے۔ کراجلسون کہتا ہے، میں نے بازار پر حملہ نہیں کیا، میں نے ابھی بس ان کے دلوں میں خوف ڈالا ہے، شعلے بارش کی طرح ان کے سروں پر گرے ہیں، وہ ہر صبح ڈر کر اٹھیں گے، وہ کبھی نہیں مل سکتے۔ جواباً استاد گویرا کہتا ہے، تم نے کہا انتقام، کہا ہے وہ انتقام، سردار یعقوب اور عثمان دونوں اب تک زندہ ہیں، ابھی تم کیا کرنے جا رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ اسی لمحے ایک منگول وہاں پہ آ کر کہتا ہے، جناب سردار یعقوب نے دوسرے ترک سرداران سے ملاقات کی ہے، ہم جلدی ان کا ٹھکانہ تلاش کر لیں گے۔ یہ سن کر کراجلسون کہتا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔